اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 سے لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ کیا، حسب تم سمجھ لیا تم نے، گمان کیا تم نے، ان کے، تدخلو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم ہم لکھیں گے، اور آخر میں جو واو الف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پلورل فارم میں ہے، جمع کے صیغے میں ہے، اور یہ سیم اردو والا ہی لفظ ہے داخل ہونا، اس کا معنی ہوگا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما و حالانکہ، لما نہیں یعنی حالانکہ ابھی تک نہیں، یأتیکم آئی تمہارے پاس، مثل مثال، الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم من سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے، مستہم مست پہنچی، ہم ان کو پہنچی ان کو، البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا یہ بھی اردو میں ہم کہتے ہیں زلزلہ، اس سے آپ یاد رکھیں، اور زلزلوا ہلا مارے گئے وہ، حتی یہاں تک کہ، یقول کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور ان لوگوں نے، آمنوا جو ایمان لائے، معہ ساتھ، ہو اس کے، متی کب یعنی کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا یہ یعنی کسی اناؤنسمنٹ کے لیے اس طرح آتا ہے، الا یعنی جیسے سن لو، خبردار، تو یہاں لکھیں الا خبردار، ان بے شک، نصر اللہ مدد اللہ کی، قریب ہے۔ آیت 215، یسألونک، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، یا سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم وہ لکھ رہے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون انفاق سے ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے اسی لیے پھر ہم لکھیں گے وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم انفق خرچ کرو تم خرچ کرو تم، من خیرن یہاں پر خیر کے معنی مال کے ہے تو مال میں سے، فللوالدین تو لیے، والدین والدین کے، والاقربین اور اقربین یعنی رشتہ داروں کے اور رشتہ داروں کے، والیتامی اور یتیموں کے، والمساکین اور مسکینوں کے، وابن السبیل اور مسافروں کے، وما اور ما جو، تفعلوا تم کرو گے، من خیرن یہاں خیر کے معنی نیکی کے ہے، پہلے جو خیر کا معنی تھا وہ مال کے معنوں میں تھا، تو یہاں نیکی میں سے، فَإِنَّ تو ان بے شک، اللہ تعالی، بھی ساتھ ہی اس کے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ آیت 216، کتیبہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کتابت، تو لکھ دیا گیا یا پھر فرض کیا گیا، علیکم علی پر، کم تم یعنی تم پر،
القتال لڑنا، وہوا و حالانکہ، ہوا وہ، کرہن یہ اردو میں ہم جیسے کراہت کہتے ہیں اسی سے ہے، کرہن ناپسند، ناپسند ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے، لیے تمہارے یعنی تم کو، و عسا و اور، عسا ممکن ہے اور ممکن ہے، ان کے، تکرہو تا سے شروع ہو رہا ہے، تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا و اور ہوا وہ، خیرن بہتر ہو، لکم لا لیے، کم تمہارے، لیے تمہارے، و عسا و اور عسا ممکن ہے، ان کے، تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا و اور ہوا وہ، شرن شر ہو، لکم لا لیے، کم تمہارے، لیے تمہارے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم و اور، انتم تم، اور تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ تو الحمدللہ دیکھیں آج کے سبق میں تو کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے، وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بس اگر بریک کر کے لکھنا سیکھیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو۔ ان آیات کی ہم تفسیر بھی سن لیتے ہیں تاکہ یہ آیات ہمیں سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ آیت 214 کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودی، منافقین اور مشرکین مختلف قسم کے ایذائیں پہنچاتے، ان کو تکلیفیں دیتے، تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور سختیاں پہنچی، اور یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، مشکلات آئیں گی، آزمائے جائیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اور اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جتنی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، ایذائیں ان کو پہنچائی گئی، ان کے آگے تو ہمیں کوئی ایسی تکلیفیں ہمارے دین کے نام پہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں کو تو ان کے سر سے لے کے پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا گیا، لیکن پھر بھی یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے گا، یعنی اس دین کو غالب فرمائے گا۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور دیکھ لیں پچھلی امتوں کو اور صحابہ اکرام کو بھی دیکھ لیں کہ کس قدر ان کو آزمایا گیا، کس قدر ان کو تکلیفیں پہنچی، لیکن پھر بھی وہ صبر کا مظاہرہ کی، اپنے دین سے نہیں پھرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین پر قائم رہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں دین پہ چلنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی تکلیفیں بھی نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی اس طرح سے ہمیں ٹارچر بھی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی ہم دین پر نہیں چلتے، اور انہیں اتنی تکلیفیں پہنچنے کے بعد بھی وہ کبھی دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں بھی صحابہ اکرام کی فکر دیکھیں کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر مال ہے تو مال ہم خرچ بھی کیسے کریں، ہماری طرح نہیں کہ بس مال ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم بالکل پاگل ہو جاتے ہیں کہ جہاں مرضی خرچ کرتے ہیں، نہ اس پہ کوئی خیال رکھتے ہیں کہ جائز ہے بھی کہ نہیں، صحیح طرح سے ہم خرچ کر بھی رہے کہ نہیں۔ صحابہ اکرام کا دیکھیں آیت 215 میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، ان کو تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر کام ایسے کریں جس پر اللہ راضی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ کس کے لیے ہے، وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔
تو دیکھیں اس آیت میں ہمیں یہاں تک ہمیں بتایا گیا، تعلیم دی گئی کہ ہم نے خرچ بھی کرنا ہے تو کس طرح سے ہم خرچ کریں، لیکن ہم غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اور اس مال کا بھی ہم سے سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اپنے مال کو ایسی جگہ پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم ان پر بھی خرچ کرنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں جہاد کے بارے میں ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو زندگی میں ہم کبھی پریشان نہ ہو، کبھی ہم مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں اس آیت کے ذریعے دیکھیں کہ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ مشکل لگے، ناگوار ہی کیوں نہ لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح بھی مل سکتی ہے، تمہیں عزت مل سکتی ہے، سربلندی مل سکتی ہے، مال و اسباب بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح تم جس کو ناپسند کرتے ہو، تم یعنی جہاد میں جانے کے لیے ناپسند کرتے ہو اور اس کے بجائے تم گھر میں بیٹھے رہنا پسند کرتے ہو، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح یعنی دشمن تم پر غالب آ جائیں اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے سینوں میں اتار دیں اور واقعی ہمیں سمجھ دیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے شاید وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بنیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ مسلمانوں، تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔
اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔